بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ ہود آج ہم شروع کریں گے، اور یہ سورہ نزول کے اعتبار سے سورہ یونس کے بعد فوری نازل ہونے والا سورہ ہی ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ کے ایپیسوڈ میں سورہ یونس کو ختم کیا، اور اس کے بعد فوری نزول کے تسلسل کے حساب سے ہی، ترتیب کے حساب سے ہی اس کو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ ورنہ قرآن شریف کے بہت سارے سورے اور بہت ساری آیتیں وغیرہ وہ نزول کے اعتبار سے ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ حسب ضرورت نازل ہوتی رہتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ فلاں سورے کی آیت ہے، یا فلاں سورہ یہ فلاں سورے کے بعد کا ہے، اس طرح سے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ نزول اور ترتیب قرآن دونوں ایک طرح کی ہو، لیکن یہاں پر ویسے ہی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے آخری دنوں میں ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، تو فوری سورہ یونس کے فوری بعد ہی سورہ ہود نازل ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے دونوں صورتوں میں جو انداز ہے، جو حالات ہیں، وہ ایک ہی جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ وہی کافروں کی ہٹ دھرمی، وہی کافروں کی روش جو کہ مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ طرز عمل پر مشتمل منحصر تھی، وہی چیز آپ کو یہاں پر ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ سورہ ہود جو ہے، اس میں 10 رکوع ہیں جملہ، اور اس کا نام جو ہود رکھا گیا ہے وہ صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورے کے ایک مقام پر ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے۔ حالانکہ صرف ہود علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر، اس میں لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ اور یہ چونکہ کافروں کی سرکشیوں کے حوالے سے نازل ہونے والی صورت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جمی بھی اس میں کی جا رہی ہے کہ نبی، جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ آپ سے پہلے کے انبیاء کرام کے ساتھ بھی لوگوں کا یہی طرز عمل رہا ہے۔ آپ بھی انبیاء کرام کے حالات کو یاد کر کے اپنے دل کو مضبوط کریے، اور کس طرح سے وہ نمٹتے رہے آپ بھی ویسی نمٹیے، اور پھر ان قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ ان کے ساتھ بھی کرے گا۔ کچھ وقت کا انتظار ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو قوم پوری برباد ہو جائے گی۔ یہ وہ کتاب ہے، الف لام را تو حروف مقطعات میں ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے درمیان راز و نیاز کے کوڈز ہیں، جو اللہ رسول کے سوا دوسرے نہیں جانتے۔ لیکن بعض مفسرین اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بعض حروف مقطعات کے پیچھے ہوئے رازوں کو اپنے بعض صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ کیا کوڈز ہیں، ہاؤ ٹو ڈیکوڈ دیز کوڈز، وہ بھی بتایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بتایا، اور پھر بعض صحابہ نے اپنے اپنے قریبی لوگوں کو بتایا۔ اس طرح سے بہت ہی چنندہ لوگوں کو ان حروف مقطعات کے بارے میں جانکاری ہے، بہت چنندہ لوگوں کو۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو صاحب دل، جو مقربین بارگاہ الہی، ان کو تو اللہ تعالیٰ باطنی طور پر بھی بعض رازوں کے بارے میں واقف کرا دیتا ہے۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بھی جانتا ہوں الف لام را کا کوڈ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور آپ نے بتایا بھی۔ لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، اس لیے علماء کرام نے اس کو 100% یقینی قرار نہیں دیا۔ اب اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے، اس لیے احتیاط کرنے والے جتنے مفسرین تھے ان لوگوں نے حروف مقطعات کے ساتھ صرف حروف مقطعات ہی کا لکھ دیا، اور اللہ اعلم بمرادہ ہی لکھ دیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ اور ترجمہ کرنے والوں نے بھی اپنی اپنی زبان میں جو ترجمہ کیا تو الف لام را کی جگہ الف لام را ہی رکھا، الف لام میم کی جگہ الف لام میم ہی رکھا۔ لیکن جب تذکرہ نکل گیا حضرت ابن عباس کا، تو میں کہہ دیتا ہوں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ الف لام را ایک شارٹ فارم ہے، اور اس کا مطلب ہے ان اللہ ارا، میں اللہ ہوں اور سب دیکھ رہا ہوں۔ ان اللہ ارا کا شارٹ ہے یہ الف لام را۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔
یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے قرآن مجید، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو مستحکم کر دی گئی ہے اس کی آیتوں کو. اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اتنی مضبوط اور مستحکم آیتیں اس کتاب کی. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ایک مستحکم خزانے کو عوام کو سمجھانے کے لیے، عام آدمی کو سمجھانے کے لیے اس کو واضح بھی کیا گیا ہے. اس کے بعض مطالب اور معنی کو لوگوں کو سمجھنے کے قابل بھی بنایا گیا ہے. حالانکہ یہ کتاب ایسے بڑے مالک کا کلام ہے کہ عام انسان اس کو بالکل نہیں سمجھ پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کی رہبری کے لیے نازل کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں انسان کو سمجھنے کے لیے آسان کر دی. خاص طور سے ابتدائی جو تفسیریں ہیں وہ ہر ایک اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. بعض اسرار و رموز اگر اس کے کھولے جائیں تو وہ پھر سب کے سمجھ میں نہیں آئے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اس میں سے پہلا میسج کیا ہے؟ سب سے پہلا میسج یہ ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرنا. سب سے پہلا حکم ہے یہ. قرآن مجید کی تعلیمات کا پہلا جز، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور ہم جو نبی بن کر تمہارے پاس آئے ہیں یہ دراصل ڈرانے والے اور ہم خوشخبری دینے والے ہیں. ہم خدا نہیں ہیں، ہماری عبادت نہیں کی جا سکتی. انبیاء کرام کا یہ پیام تھا، ہم نبی ہیں لیکن ہماری عبادت نہیں کی جا سکتی. ہم خود سے یہ دین لے کر نہیں آئے ہیں، ہم کو بھیجا گیا ہے. کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے؟ ڈرانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے. جو اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، جنہوں نے حق کو ٹھکرا دیا، ان کو ڈراؤ، اور جو اللہ کے راستے پر ڈٹے رہے، دنیا سے مقابلہ کرتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہے، ان کو خوشخبری سناؤ. یہی کام ہمارا. وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. اور یہ بھی انسانوں کو کہ انسانوں تم سے غلطیاں ہوتی ہیں نا، نافرمانیاں کبھی کبھی ہوتی ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ورزیاں بھی تم سے ہو جاتی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے تم کو؟ گناہوں کی کثرت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی بتا دیا گیا ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، اس کو چھوڑنا نہیں. استغفار کرتے رہو، ثم توبوا الیہ، اور پھر صدق دل سے، سچے دل سے اس کی طرف متوجہ رہو، توبہ کرو. یمتعکم متاعا حسنا، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دے گا. وہ تم کو لطف اندوز کرے گا زندگی کی راحتوں سے. یہ دو چیزوں پر اگر تم عمل کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی کے راہوں سے، زندگی کے راحتوں سے فیضیاب کرتا رہے گا. کوئی پریشانی دنیا میں تم کو نہیں آئے گی، کوئی ٹینشن تم کو نہیں آئے گا. متاعن حسنا، متاعن جو ہے، متاع کا لفظ عربی میں ہوتا ہے ایسٹ کے لیے، بہترین ایسٹس، پراپرٹیز، پوزیشنز، ویئرس، سب تم کو ملیں گے. پرسنالٹیز نہیں بولوں، پرسنالٹیز یہ ملے گی آپ کو. بلانگنگز بڑھ جائیں گے دنیا میں آپ کی. پھر پراپرٹیز بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک موویبل ہوتی ہے، ایک اموویبل ہوتی ہے. متاع دونوں کو شامل ہوتا ہے، موویبل پراپرٹیز بھی، اموویبل پراپرٹیز بھی تمہاری بڑھ جائیں گی. اموویبل پراپرٹیز گھر ہوتا ہے، جس کو ریئل اسٹیٹ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ پراپرٹیز، وہ اموویبل ہے. اور جو موویبل پراپرٹیز ہیں، جن کو انگلش میں اصل میں چیٹل کہتے ہیں، چیٹل، اور لیگل لینگویج میں جیسے کہ میں انڈین پینل کوڈ کے حساب سے اگر بات کروں، سیکشن 222 میں اس کا ذکر آتا ہے موویبل پراپرٹیز کا. اس میں اس کو کارپوریل پراپرٹی کہا گیا ہے. تو کچھ بھی نام رکھ لیں آپ بہرحال. تو یہ دونوں جو پراپرٹیز ہیں آپ کے، جو جو اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے، وہ سب متاع میں آتے ہیں. اولاد، بیوی، یہ سب متاع میں آتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں کہہ دیا کہ دنیا تو ہے ہی متاع، اور کیا ہے؟ برتنے والی چیزیں، کام کی چیزوں کے سوا کچھ بھی نہیں.
تو اچھا متا دے گا تم کو، بہترین متا دے گا، تم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی دنیا میں اگر تم اس چیز پر عمل کرتے رہے۔ اسی لیے میں بھی اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں، جب بھی کوئی پریشانی مصیبت لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، میں ان سے یہی کہتا رہتا ہوں اس آیت کی روشنی میں ہمیشہ یہ پڑھتے رہا کرو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اتنا بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ کیا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اتنا پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے جو لوگ اس طرح کا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں ہم ان کے سارے پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، الی اجل مسمی، لیکن یہ ایک وقت مقررہ تک ہے۔ جب اجل مسمی آ جاتی ہے نا، موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد تو وہی ہوگا جو آپ دنیا میں اعمال کرتے رہے تھے اس کا ہوگا۔ یہ جو متاع ہے دنیا کی متاع، الدنیا کلھا متاع کہا گیا، ساری دنیا کی دنیا متاع ہے۔ متاع کے لیے، دنیاوی ایسٹس کے لیے آپ کو یہ وظیفہ بتا دیا گیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پڑھتے رہو۔ اور مرنے کے بعد کی زندگی، اس کے لیے پھر آپ کو اعمال کی طرف توجہ کرنی ہے، اچھے اعمال اختیار کرنا، برے اعمال سے پرہیز کرنا، کیونکہ یہ سب جو آپ کو دی گئی ہے سہولت یہ اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک ہی ہے۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ مزاج ہے، اس کی یہ سنت ہے کہ وہ ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کا اجر بھی زیادہ دیتا ہے۔ جو جتنا نیک کام کرے گا، جو جتنی اچھی زندگی گزارے گا، اس کا اجر بھی اس کو اتنا ہی اچھا ملے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، روگردانی اختیار کی، دین سے دور رہے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تمہارے لیے بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اگر اس راستے کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارا حساب بھی ویسا ہی ہو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ دنیا میں چاہے تم کیسی ہی زندگی گزارتے رہو، لوٹنا تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، جو چاہے کر سکتی ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، سنو، جہاں بھی قرآن مجید میں الا کے ساتھ آیت شروع ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ بہت سارے ترجمے کرتے ہیں، غور سے سنو، سنو، خبردار رہو، اس طرح سے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اس کا جو صحیح مفہوم ہے الا کا ہے کان کھول کر سنو۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، کان کھول کر سنو، یہ لوگ جو ان کا تذکرہ آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی باتیں کرتے اور کبھی کبھی کوئی بات کسی کو جا کے لگ جاتی نا، جب اجتماعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے، حالانکہ عمومی باتیں کرتے لیکن کبھی کبھی جا کسی کو لگ جاتی تو وہ یہ سمجھتا کہ مجھے ہی بول رہے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، شرمندگی کے بارے میں شرمندگی کے مارے اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے، کبھی تو جھک جاتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اس کا ذکر فرما رہے اللہ تعالیٰ یہاں، وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، مطلب اپنے چہروں کو چھپا لیتے ہیں۔ اس سے ہونے والا کیا ہے؟ لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیز کو چھپا سکیں۔ تو کیا ایسا ہونے والا ہے؟ تم اپنے چہرے لوگوں کے پیچھے چھپا لو، تم اپنی گردنیں نیچی کر لو، چہرہ نہ دکھاؤ، آنکھ سے آنکھ نہ ملاؤ، تب بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ سے تو نہیں چھپا پاؤ گے۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، کان کھول کر سنو، جس وقت تم اوڑھ لیتے ہو اپنے چہرے پر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کپڑے، تو اللہ تعالیٰ جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ مطلب اس کے لیے چھپی ہوئی چیز اور ظاہر چیز میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو ایسا ہے جو چہرہ تو بہت دور کی بات ہے، دل کے اندر جو چیز چھپی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها،
زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے، کوئی بھی جاندار جو زمین پر چل رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ ہر کسی کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہ سب کو رزق دے رہا ہے۔ اب کتنا دینا، کیا دینا، اس کی مرضی ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے، کسی کو بے حساب رزق نہیں دیتا، جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنا ہی دیتا ہے، لیکن دیتا تو سب کو ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو ایک وقت کی روٹی میسر نہ ہو، کچھ تو کھانے کو مل ہی جاتا ہے جینے کے لیے، کیونکہ وہ ذمہ لے رکھا ہے رزق کا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ انسانوں کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور ان کے امانت رکھنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ اب یہاں پر مستقر اور مستودع کے بارے میں مختلف تفاسیر بیان کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دن کا وقت جب انسان کسی مقام پہ ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو وہ اس کا مستقر ہے، جہاں بھی وہ رہتا ہے، لیکن رات میں وہ سو جاتا ہے، اپنے آپ سے بے خبر ہو کے سو جاتا ہے نا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے، تو وہ اس کا مستودع ہے۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کی زندگی میں جب تک وہ جی رہا ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے، کون سے شہر میں، کون سے محلے میں، کون سے فلور پہ رہ رہا ہے، یہ اس کا مستقر ہے۔ اور مرنے کے بعد جو قبر میں رہے گا، وہ بھلے اس کی ہڈیاں گل گئی ہوں گی، کچھ بھی ہو گیا ہوگا، لیکن بہرحال وہ ایک مستودع میں ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور یہ سب کچھ کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے کا پہلے لکھا ہوا، انسان بعد میں پیدا ہوا ہے، پہلے اس کی زندگی لکھ دی گئی ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی خدا ہے، یہ سب کچھ کرنے والا، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دوروں میں پیدا کیا۔ بعض لوگ اس کا ایام کا ترجمہ 6 دن کرتے ہیں۔ یوم تو دن کو ہی کہتے ہیں، ایام تو دنوں کو ہی کہتے ہیں، لیکن دن تو سورج کے نکلنے کے بعد ہوتے ہیں بھائی۔ سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے تو دن ہے، یہ تو سورج سے پیدا ہونے سے پہلے کی چیز ہے۔ اس میں دن رات کیا ہے؟ دن رات تو سورج کے بننے کے بعد ہے نا۔ جب سورج ہی نہیں بنا تھا اس وقت دن کیا اور رات کیا؟ یہ اس کا ذکر، اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار جب کائنات کی تخلیق کی تھی، وہاں پر دن نہیں تھے، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ دن نہیں کیا ہے، دور کیا ہے۔ 6 دوروں میں پیدا کیا، اور یہ دور کیسے ہے، کیا ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ اب یہ خود پانی کیا ہے نہیں معلوم ہم کو، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس پانی کا ذکر کر رہا ہے، وہ کیسا پانی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی پانی سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، یہ تو تخلیق ہے، یہ انسان کے عالم وجود میں آنے سے پہلے والی بات ہے نا، تو انسان کہاں سمجھ سکتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ سب کچھ جو تخلیق کیا گیا ہے، زمین، آسمان، جنت، دوزخ، سب کچھ انسانوں کو زمین پر بھیجنے کی تیاری کے طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ اصل چیز تھی انسان کی تخلیق، اور انسان کی تخلیق اس لیے اصل تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھیجنا چاہتا تھا تاکہ ان کو جنت اور دوزخ کا مستحق بنا سکے، یہ دیکھ سکے کہ کون کیسے عمل کرتا ہے، اور کچھ حد تک ان کو اختیار دے دیا دنیا میں، اپنے اختیار سے جیو، کھاؤ، پیو، کیا کرتے کرو، اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کس نے کیسی زندگی گزاری، وہ دیکھیں گے، اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے کس کو جہنم میں بھیجنا ہے، کس کو جنت میں بھیجنا ہے۔ یہ ہے اصل انسانی تخلیق کا مقصد، اور یہ سب کچھ اسی کے لیے تیار کیا گیا ہے، زمین، آسمان وغیرہ سب اسی کے لیے تخلیق کیا گیا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور یہ کافروں سے جب اے نبی آپ کہتے ہیں کہ ایک دن تم بھی اٹھائے جاؤ گے، موت کے بعد تو تم کو دوبارہ جانا ہے، تب کیا جواب دو گے، اس طرح کی بات جب آپ ان لوگوں سے کہتے ہیں تو ان لوگوں کی سرکشی اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کہنے لگتے ہیں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ جادو ہے،
اس طرح کی باتیں کر کر کے آپ ہمارے دل پر براجمان ہونا چاہتے ہیں، دل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی ساری باتیں، یہ جو آپ کی حیرت انگیز چیزیں جو آپ دکھا رہے ہیں، یہ سب کا سب جادو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ. اور جب آپ ان کو عذاب سے ڈراتے ہیں تو اب یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ عذاب سے صرف ڈراتے جاتے ہیں، ڈراتے جاتے ہیں، آتا کیوں نہیں ہے عذاب؟ صرف ڈرانے کے لیے ہے کیا یہ؟ آتا کیوں نہیں ہے؟ اگر کچھ عذاب آتا ہے نشانی کے طور پر تو یہ لوگ اس کو جادو کا نام دے دیتے ہیں، اور جب عذاب نہیں آتا ہے ہم عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں، ملتوی کر دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے، تو یہ لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کیا ہوا، آپ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. کان کھول کر سن لو، جس دن عذاب آ جائے گا نا تو پلٹے گا نہیں. اس وقت کیا کرو گے؟ ابھی تو وقت ہے، مہلت ہے، ابھی بھی تم کو سیدھے راستے پر آنے کا چانس ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ. لیکن جب آئے گا تو اس وقت تم چیخ چیخ کر بھی ایمان لاؤ گے تو مانا نہیں جائے گا، کیونکہ عذاب آ چکا ہے. جب کیا کرو گے؟ عذاب جب آئے گا تو آتے ہی تم کو گھیر لے گا، اور ایسا گھیر لے گا کہ بچنے کی کوئی صورت تمہارے پاس نہیں رہے گی. اور یہ اس چیز کے صلے کے طور پر تم کو ملے گا جس چیز کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. مہلت ایک چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو، کافروں کو، گناہگاروں کو، ہر آدمی کو ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دیتا ہے. یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو نوٹ نہیں کر رہا ہے، یہ تو صرف ڈھیل چل رہی ہے. اور جب تک ڈھیل چلتی رہے گی تب تک تم کو چانس ہے توبہ کر کے پلٹنے کا. لیکن جس وقت یہ ڈھیل ختم ہوگی نا، اس وقت توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی. تو اس لیے ہر کسی کو یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ اگر ہم کو مہلت مل رہی ہے تو یہ ہمارے اچھے کے لیے ہے، تاکہ ہم رجوع کریں اور توبہ کریں. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. آمین والحمد للہ رب العالمین.